الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، خصوصا على خلفائه الراشدين المهديين إلى يوم القيامة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الناس كلهم هالكون إلا العالمون، والعالمون كلهم هالكون إلا العاملون، والعاملون كلهم هالكون إلا المخلصون، والمخلصون على قدر عظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. عزیزان محترم، قرآن مجید فرقان حمید سورہ حج کی ایک آیت تلاوت کی ہے، اور ذخیرہ احادیث میں سے امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی بھی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت کما حقہ گفتگو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، وبعدہ ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ کی خدمت میں یہ التجا ہوگی کہ آج کی اس گفتگو کو انتہائی توجہ کے ساتھ آپ سماعت فرمائیں گے۔ انشاءاللہ العزیز دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں یہ باتیں ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی انشاءاللہ۔
اللہ رب العزت نے ہر بندے کو مخاطب کر کے ایک اپنا حکم سنایا. ذرا اسے توجہ سے سننا ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها. کیا وہ زمین کے اندر نہیں چلے پھرے پس ہوتے ان کے لیے دل یعقلون بها جس کے ذریعے سے وہ عقل حاصل کرتے, او آذان یسمعون بها یا ان کے کان ہوتے کہ جس کے ذریعے سے وہ سنتے. آگے اللہ نے فرمایا ایک بات یاد رکھنا, فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ. پکی بات ہے ظاہری آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ہیں, ان میں نظر آ رہا ہے ہر چیز, آنکھ اندھی نہیں ہوتی ہے. وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. اصل اندھا تو وہ دل ہوتا ہے جو سینوں میں ہوتا ہے, اس سے آنکھیں دینے کی ضرورت ہے. اللہ کہہ رہے ہیں. یہ تو جو آیت میں نے پڑھی اس کا ترجمہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. امام الانبیاء کا ارشاد سن لیں. امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے دروازے تک پہنچنے کے لیے 4 منازل کو طے کرنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے. پہلی منزل کون طے کرے گا؟ امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا الناس کلہم ہالکون. لوگ سارے کے سارے ہلاک ہو جائیں گے, ہلاک ہو جائیں گے. بچے گا کون؟ الا العالمون. علم والے بچ جائیں گے, جن کے پاس علم ہوگا, علم وہ بچیں گے. پھر ذرا توجہ سے سننا, الناس کلہم ہالکون. لوگ سارے کے سارے برباد ہو گئے, ہلاک ہو گئے. الا العالمون. بچیں گے کون؟ علم والے. توجہ سے علم والے بچیں گے. پہلی منزل یہ سمجھ آ گئی کہ علم کا حصول یہ ہر ایک کے لیے لازمی ہے, چاہے مرد ہے, عورت ہے, بڑا ہے, چھوٹا ہے, کوئی بھی ہے. علم کا حصول ہر ایک کے لیے لازم ہے. اور یہاں علم سے مراد کون سا علم ہے؟ قرآن و حدیث کا علم ہے, جس سے معرفت الہی ہوتی ہے. نمبر 2, وَالْعَالِمُونَ كُلُّهُمْ هَالِكُونَ إِلَّا الْعَامِلُونَ. امام الانبیاء نے فرمایا علم والے بھی ہلاک ہو جائیں گے, علم والے بھی ہلاک ہو جائیں گے. بچے گا کون؟ عمل کرنے والا. معلومات تو بہت ہے آج ہمارے پاس, عمل نہیں ہے. اگلی بات سنیں, امام الانبیاء نے فرمایا وَالْعَامِلُونَ كُلُّهُمْ هَالِكُونَ إِلَّا الْمُخْلِصُونَ. عمل کرنے والے بھی برباد ہو جائیں گے, برباد ہو جائیں گے عمل کرنے والے بھی. بچے گا کون؟ مخلص لوگ, جن کے علم کے اندر اخلاص ہے, محض اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں. آگے کیا ارشاد فرمایا؟ اگلی بات سنو. فرمایا وَالْمُخْلِصُونَ عَلَى خَطْرٍ عَظِيمٍ. سن لو لوگوں, مخلص لوگ بہت بڑے خطرے میں, بہت بڑے خطرے میں. اب 4 منازل امام الانبیاء نے ان کی تعلیمات ہمیں دی. سب سے پہلی چیز ہے علم کا حاصل کرنا. علم ہوگا تو بندہ عمل کرے گا نا. پہلی منزل جب طے پا گئی, صرف علم سے کام نہیں بنے گا, علم کے بعد عمل اس کو وجود میں لانا ہے. پھر آپ نے فرمایا صرف عمل سے کام نہیں بنے گا, اس کے اندر اخلاص بھی ہونا چاہیے. آپ نے فرمایا مخلص لوگ بہت بڑے خطرے کے اندر ہیں, جس کے اندر جو بندہ اخلاص سے چل رہا ہے نا, امام الانبیاء نے اس سے تعلیم دی ہے. اوے میری امت کے لوگوں, قیام موت کے دم تک اپنے اللہ کے سامنے جھولیاں کھلا کے بھی دعا کرنی ہے, مولا موت کے دم تک اس اخلاص کے اندر مجھے استقامت نصیب فرما, استقامت نصیب فرما. اب یہ 4 منازل جب بندہ طے کرے گا نا تو جنت کے دروازے تک پہنچے گا. آگے جنت میں کیسے داخل ہوگا وہ بالکل تقریر کے آخر میں
پھر ایک بات بنیادی جو بات ہے وہ آپ کے گوش گزار کروں گا کہ یہ 4 حکم ہیں عمل میں، ان کو اپنی زندگی کے اندر لانا ہے، لیکن جنت میں بندہ کیسے داخل ہوگا وہ بالکل آخر میں بتاؤں گا۔ ایک بات تو یہ ہو گئی، ایک بات یہ ذہن کے اندر رکھنا ہے، آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے، دنیا کا جہان ہو یا آخرت کی منازل ہو، دنیا کا جہان ہو یا آخرت کی منازل ہو، دونوں جہانوں میں ترقی پانے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے بندے کے اندر ذاتی طور پر کچھ خوبیاں ہونی چاہیے، کچھ صلاحیتیں ہونی چاہیے، کچھ اوصاف ہونے چاہیے۔ دیکھو جو بندہ دنیاوی طور پر ترقی حاصل کرتا ہے اس کی ذات میں کوئی اوصاف ہوتے ہیں، وہ خوبیاں ہوتی ہیں تو وہ ترقی حاصل کرتا ہے۔ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ بتائیں کہ باہر ساری خوبیاں موجود ہیں، باہر ساری خوبیاں موجود ہیں، ساری بھلائیاں موجود ہیں، سارے اوصاف موجود ہیں، بندے کے اندر جب تک وہ خوبیاں بھلائیاں اوصاف نہیں آئیں گے اس وقت تک بندے کو کوئی فائدہ حاصل ہو سکتا ہے؟ جبکہ خوبی ہمارے سامنے موجود ہے، بھلائی ہمارے سامنے موجود ہے، اوصاف سارے بھلائیوں اور خوبیوں کے ہمارے سامنے ہیں، لیکن جب تک وہ بھلائیاں اور خوبیاں انسان کے اندر نہیں نہ آئیں گی انسان ترقی کی منازل کبھی طے نہیں کر سکتا۔ مثال سے سمجھا دوں، مثال کے طور پر ایک بندہ خوشبو کی دکان میں چلا گیا ہے، جب بندہ خوشبو کی دکان میں جاتا ہے تو ظاہر بات ہے اسے خوشبو آتی ہے، لیکن ایک بندہ خوشبو کی دکان میں جاتے ہی اپنے ناک کو پکڑ لے، وہ خوشبو اس کے اندر جائے گی؟ خوشبو کبھی اس کے اندر نہیں جائے گی، اس لیے کہ جہاں سے خوشبو جانے کا راستہ تھا اس نے وہ روک دیا۔ اب وہ ناک کو بند کر کے اگر اندر جائے گا تو جیسے جائے گا ویسے ہی واپس آ جائے گا، جبکہ باہر خوشبو موجود ہے، خوشبو موجود ہے، فائدے مند چیز موجود ہے، لیکن چونکہ وہ اس کے اندر نہیں گئی ہے اس لیے اس کو فائدہ بھی نہیں ہوا۔ چلو ایک اور مثال دیتا ہوں، انسان زمین میں چلتا ہے، کسی خوبصورت وادی کے اندر پہنچ گیا، اس خوبصورت وادی کے بڑے نظارے ہیں، قدرت کے بڑے بڑے نظارے ہیں، دنیا میں ایسی ایسی جگہیں ہیں، ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا لوگ دنیا کی جگہوں کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے، وہ کہنے لگے یہی جنت ہے، یہی جنت ہے۔ پھر کہنے لگے اگر دنیا یہ ہے تو آخرت میں مناظر اللہ نے جنت میں جو تیار کر رکھے ہیں وہ کیسے ہوں گے؟ تو ایک بندہ کسی وادی میں پہنچے، آنکھوں پر پٹی باندھ لے، اس کے نظارے کبھی محسوس کر سکتا ہے؟ حالانکہ باہر فائدہ موجود ہے، باہر خوبیاں موجود ہیں۔ ایک میں نے مثال دی ہے سمجھانے کے لیے کہ جب تک خوبیاں باہر موجود ہیں، بھلائیاں موجود ہیں اور موجود ہیں، فائدہ کسے ہوگا؟ فائدہ اس کو بندے کو ہوگا جو ان خوبیوں اور بھلائیوں کو اپنے اندر ڈالنے کی کوشش کرے گا۔ جس انسان کے اندر خوبی آ جاتی ہے، بھلائی آ جاتی ہے، وہ ترقی کے مناظر طے کرتا چلا جاتا ہے۔ ترقی کے مناظر وہ چاہے دنیا ہے یا وہ روحانی طور پر آخرت ہے۔ بالکل یاد رکھنا کہ جب تک انسان کے اندر خوبی اور بھلائی نہیں آئے گی اس وقت تک باہر کی خوبی اور بھلائی سے اسے تو فائدہ نہیں ہوگا۔ اسے فائدہ تب ہوگا جب اس کے اندر خوبی اور بھلائی موجود ہوگی۔ تو تعلیمات کیا ہیں؟ تعلیمات یہ ہیں کہ ہر بندہ اپنے اندر بھلائی اور خوبی روحانی طور پر اس کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کرے۔ جب اس کے اندر ذاتی طور پر اس کے اندر خوبی آ جائے گی تو پھر اسے ہر چیز سے فائدہ ہونا شروع ہو جائے گا، ہر چیز سے فائدہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس بات کو بھی ایک مثال کے ساتھ سمجھا دیتا ہوں۔ دنیا میں ایک حکیم گزرا ہے، حکیم سقراط، یہ طب یونانی کا موجد ہے، بہت بڑا فلسفی بھی ہے، طب یونانی کا موجد ہے۔ سقراط موٹے کاف کے ساتھ سقراط اس کا نام ہے۔ ساری زندگی جنگلات میں گزر گئی،
جنگلات میں کیسے گزری، یہ بوٹی ہے، یہ بوٹی ہے، یہ بوٹی ہے، اس کا تحقیقات ہو رہی ہے، اس کا یہ فائدہ ہے، اس کا یہ فائدہ ہے، اس کا یہ نقصان ہے، یہ فائدہ ہے. ساری زندگی جنگلات میں گزر گئی اور ہزاروں شاگرد ہیں حکیم سقراط کے. بڑا فلسفی بندہ ہے یہ ہوا ایسے. ایک مرتبہ نا جنگل سے یہ باہر نکلا، شہر کی طرف آیا. شہر کی طرف جو آیا نا اس قدر تھکا ہوا تھا، اس قدر تھکا ہوا تھا کہ نیند اسے آ گئی. اور نیند ایسی چیز ہے کہ جب انسان کو آ جاتی ہے نا پھر وہ جگہ نہیں دیکھتی ہے کہ بستر نرم ہے کہ سخت ہے. جب نیند آ جاتی ہے انسان کو نا تو بس ایک کشی سی طاری ہو جاتی ہے. توجہ، یہ حکیم سقراط جب جنگل سے باہر آیا نا ایک دکان کے سامنے آیا. وہاں اس نے ٹیک لگائی، راستے پر دکان تھی، وہاں اس نے ٹیک لگائی نا، وہاں اس کو نیند آ گئی. اور اللہ کی شان اس راستے سے بادشاہ نے گزرنا تھا. بادشاہ نے کچھ دیر کے بعد گزرنا تھا. تو ظاہر ہے بادشاہ جب کسی راستے سے گزرتے ہیں یہ شروع کا طریقہ ہے، بڑے پروٹوکول کے ساتھ یہ گزرتے ہیں. بڑا تار و فار ہوتا ہے، فوج ہوتی ہے، سواریاں ہوتی ہیں. اس زمانے میں بادشاہ کے سر پر تاج ہوا کرتا تھا. تو راستہ صاف کیا تو یہ ادھر پڑا ہوا ہے. تو بادشاہ کی نظر چلتے ہوئے اس پر پڑی نا تو بادشاہ نے اپنی سواری کو رکھوایا کہ روکو اس سواری کو. کہا یہ کون پڑا ہوا ہے، اسے پتہ نہیں ہے بادشاہ گزر رہا ہے، یہ راستے میں سویا ہوا ہے. اس کو جو اس کے فوجیوں نے اٹھایا نا، اس کو اٹھایا، وہ آنکھیں ملتا ہوا اٹھا. کشی تھی. لوگوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے بادشاہ گزر رہا ہے؟ اس نے کہا نہیں مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں پتا. جب آنکھ کھلی نا تو بادشاہ نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے بادشاہ؟ اس نے کہا نہیں مجھے نہیں پتا. اس نے کہا مجھے نہیں پتا. اس نے کہا تم مجھے جانتا نہیں ہے؟ اس نے کہا میں نے تیرا تاج دیکھا ہے، تیرا لباس دیکھا ہے، تیرے ساتھ تیرے فوجی دیکھے ہیں، سواری دیکھی ہے، سمجھ نہیں آئی ہے. اس نے کہا بالکل ایسے ایک سادے سے لہجے میں اس نے کہا بادشاہ ہوگا تو بادشاہ، لیکن مجھے یہ بتا تیری وردی اتر جائے، تیرا تاج اتر جائے، تیری سواری کھسک جائے، یہ فوجی ختم ہو جائیں، پھر کوئی اپنی خوبی بیان کر میرے سامنے. یہ تو ساری خوبیاں اس آپ باہر والے ہیں نا، اپنی اندر والی خوبی کوئی بیان کر. یہ تو آج وردی اتر جاتی ہے، آج سواری کھسک جاتی ہے، فوجی ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، تاج اتر جاتا ہے، پھر تو ذاتی طور پہ کیا ہے وہ مجھے بتا. بادشاہ کو بات سمجھ آ گئی کہ ایک بالکل سادہ لباس میں ملبوس بندہ ہے، بات تو اس نے بڑی زبردست کی ہے. اس نے کہا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں تو سقراط ہوں. بادشاہ نے نام تو سنا ہوا تھا بڑا مشہور. اس نے کہا تو سقراط ہے؟ اس نے کہا میں سقراط ہوں. اس نے کہا تیرا مقام ادھر نہیں ہے، تیرا مقام تو میرے محل کے اندر ہے. خدا کے بندے تو یہاں بیٹھا ہوا ہے. اب بادشاہ نے جو اس کو عزت اور احترام دیا اسے کس وجہ سے دیا؟ اس کی اندر کی خوبی کی وجہ سے دیا، اس کے اندر کی بھلائی کی وجہ سے دیا، اندر کی اوصاف کی وجہ سے دیا. بادشاہ نے کہا بات تو اس نے بڑی زبردست کی ہے. وہ بڑے تنہا قسم کے بادشاہ تھے. تو بات کیا کر رہا تھا کہ جس انسان کے اندر خوبی ہوگی، بھلائی ہوگی، وہ انسان کامیاب ہے. یہ کیا ہوا کہ ایک بندہ کہے پدر ماں سلطان بود اور میرے باپ کو دیکھو وہ بادشاہ تھا، یہ کیا خوبی ہے؟ میرا باپ ڈی ایس پی ہے، میرا باپ کرنل ہے، میرا باپ جنرل ہے، یہ کیا؟ یہ بتا کہ تو کیا ہے. مزہ تو تب ہے بندہ کہے میرے والد کو دیکھو وہ ذمہ دار ہے، مجھے دیکھو میں کیا ہوں. مزہ تو تب ہے. یہ کیا خوبی ہے؟ بندہ کہے پدر ماں سلطان بود، میرے باپ کو دیکھو وہ بادشاہ ہے. تو بھائی تو بتا تو کیا ہے؟ تو اصل چیز کیا ہے؟ باہر جب اوصاف ہوتے ہیں خوبیاں موجود ہیں، باہر اوصاف موجود ہے، خوبیاں موجود ہیں، بھلائیاں موجود ہیں، لیکن جب تک انسان کے اندر خوبی نہیں آ جاتی، بھلائی نہیں آ جاتی، صلاحیت نہیں آ جاتی، وہ دنیاوی مناظر بھی طے نہیں کر سکتا. اور روحانی طور پر اگر دنیا میں ایسے گزر گیا کہ اس کے اندر روحانی طور پر کوئی صلاحیت نہیں ہے، خوبی نہیں ہے، تو وہ بھی آخرت کی مناظروں کو طے نہیں پا سکتا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 مناظر بتائے ہیں
کہ ان کو طے کرنا، یہ خوبی اپنے اندر پیدا کرنا، یہ ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ الناس کلہم ہالکون الا العالمون، لوگ سارے کے سارے ہلاک ہونے والے ہیں، علم والے بچ جائیں گے۔ والعالمون کلہم ہالکون الا العاملون، عالم بھی سارے کے سارے ہلاک ہو جائیں گے، عمل کرنے والے بچ جائیں گے۔ والعاملون کلہم ہالکون الا المخلصون، عمل کرنے والے بھی ہلاک ہو جائیں گے، مخلص بچ جائیں گے۔ اور مخلصین کے بارے میں آپ نے کیا فرمایا؟ والمخلصون علی خطر عظیم، مخلص لوگ بہت بڑے خطرے کے اندر ہیں۔ شیطان ان کے اندر کوئی گھمنڈ نہ پیدا کر دے، گھمنڈ نہ پیدا کر دے، اور شیطان کا حملہ روح کے نکلنے کے وقت تک ہر بندے پر ہوتا ہے، ہر بندے کا جی اس کے درجے کے مطابق شیطان بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چار منازلیں، اسی لیے قرآن نے کیا فرمایا؟ قرآن نے فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، لوگوں آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ہیں، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ہیں، آنکھوں کے اندر روشنی بھی ہے، بالکل آنکھ ساری دیکھ رہی ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے مشرکین مکہ کے بارے میں؟ سمن بکمن عمیون، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، حالانکہ وہ دیکھ رہے تھے، سن رہے تھے، گونگے تو نہیں تھے، باتیں کر رہے ہیں۔ تو قرآن نے کس اعتبار سے کہا سمن بکمن عمیون فہم لا یرجعون؟ وہ اس اعتبار سے کہا، اس طرح قرآن نے کیا کہا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، لوگوں آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ہیں، وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، لیکن اصل اندھا تو وہ دل ہوتا ہے جو سینوں کے اندر ہے، جو سینے کے اندر ہے۔ اس دل کو آنکھیں دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر، اس دل کو آئینے کی مثل بنانا ہے، دل کو کس کی مثل بنانا ہے بولو؟ آئینہ، شیشہ۔ میں نے ایک کتاب میں ایک بات پڑھی اور بڑی زبردست قسم کی بات پڑھی ایک کتاب میں۔ ایک سلطنت تھی، ایک ملک تھا، وہاں اطراف دنیا کے لوگ وہاں موجود تھے۔ جیسے مثال کے طور پر امریکہ ہے، پوری دنیا کے لوگ وہاں موجود ہیں، ہر ملک کا ہر رنگ، ہر بندہ موجود ہے، اپنے اپنے کام میں لگا ہوا ہے۔ تو ایک ملک تھا جس میں دو قسم کے لوگوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، چینیوں کا اور یونانیوں کا۔ چینی اور یونانی، جھگڑا کیا ہوا؟ چینی کہنے لگے ہم اپنے فن کے اندر بڑے ماہر ہیں، اور یونانی کہنے لگے ہم اپنے فن کے اندر بڑے ماہر ہیں۔ بات بادشاہ تک پہنچی، اس نے کہا جھگڑا کرنے کی کیا ضرورت ہے، دونوں اپنے اپنے فن کا مظاہرہ کریں، فن کا مظاہرہ کریں، میں فیصلہ کر دوں گا کہ کون اپنے فن میں دوسرے سے آتا ہے، برتر ہے۔ تو ان دونوں نے کہا بادشاہ سلامت ہمیں کوئی جگہ دی جائے جس میں ہم اپنے فن کا مظاہرہ کریں۔ بادشاہ نے ایک بہت بڑا ہاتھ دیا، درمیان میں نا بالکل پارٹیشن کر دی، تین دیواریں ایک کو مل گئی، تین دوسرے، فرمایا اپنا اپنا فن کا اظہار کرو۔ چائنیوں نے نا دیوار پر ایسی نقش و نگاری کی، ایسی نقش و نگاری کی کہ بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ یہ کوئی حقیقت سے ہٹ کر چیز ہے۔ مثال کے طور پر لوگوں نے، ایک میں مثال دیتا ہوں، یہ آم کا نقشہ بنایا ہوتا ہے، بھائی فروٹ والوں کی دکان پر کیلے کا نقشہ بنایا ہوتا ہے جی، بالکل۔ تو انہوں نے ایسی نقش و نگاری کی کہ دیکھنے والا یہ تصور کرتا تھا کہ یہ حقیقت میں یہ چیز ہے، اس کو یعنی فوٹو کاپی یا آرٹیفیشل یہ ان کے تصور میں نہیں آیا۔ انہوں نے نقش و نگاری ایک طرف شروع کی، اور یونانیوں نے نا دیوار کو صاف کرنا شروع کر دیا، دیوار کو صاف کرنا شروع کر دیا، دیوار کو شیشے میں بدلا انہوں نے، شیشے میں۔ اور شیشہ آج بھی مارکیٹ میں دیکھیں تین قسم کا ہوتا ہے شیشے، کوالٹی، ہر کوالٹی اپنی اپنی ہوتی ہے۔ کچھ شیشے ایسے ہوتے ہیں بندہ ان کے سامنے کھڑا ہوتا ہے نا، ہوتا بالکل صاف ہے لیکن اسے اپنی شکل بھی اچھی نہیں لگتی ہے۔ کچھ شیشے ایسے ہوتے ہیں، کچھ شیشے ایسے ہوتی ہیں اس کی کوالٹی ذرا اچھی ہوتی ہے، وہ بندہ اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے نا، اس کو اپنی جو صحیح شکل ہے نا وہ ٹھیک نظر آنے لگتی ہے۔ لیکن اس سے بھی بڑھ کے ایک شیشہ ایسا ہوتا ہے کوالٹی کے اعتبار سے، جب بندہ اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے نا، اپنی اصل خوبصورتی سے بھی بڑھ کر خوبصورتی اس کے اندر نظر آنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ کیا ہوتی ہے؟ شیشے کی کوالٹی ہوتی ہے۔
ادھر انہوں نے نقش و نگاری کی، ادھر انہوں نے بڑا اعلیٰ قسم کا شیشہ تینوں دیواروں کے اندر بنا، اعلیٰ قسم کا. جب بادشاہ آیا نا، اس نے دیوار سے درمیان سے پارٹیشن ختم کی اور اس کی کرسی رکھی گئی. اس نے جو ادھر دیکھا نا، ادھر چائنیوں کی دیوار کی طرف، حیرت زدہ رہ گیا. اس نے کہا ایسی نقش و نگاری، ایسی کاریگری. جب وہ ادھر مڑا نا تو وہ ساری نقش و نگاری شیشے کے اندر تھی. وہ ساری اتنا صاف شیشہ تھا کہ وہ سارے نقش و نگاری شیشے کے اندر تھی. اسے یہ تصور ہی نہیں ہوا کہ یہ شیشہ ہے. اور یہ اس نے کہا ایسی کاریگری. تو اس نے یونانیوں کو کہا کہ تمہارا فن بہت بڑا ہے. اس نے جب شیشے کے اندر دیکھا، ظاہر ہے وہ سارا عکس بھی اس کے اندر آ گیا، شیشے نے سب کچھ ضم کیا. تو وہ بادشاہ تصور بھی نہ کر سکا. اس نے کہا تمہاری کاریگری کے تو کیا کہنے ہیں، تمہاری کاریگری کے کیا کہنے ہیں. تو یہ دیکھو، اب دل کو، یہ مثال میں نے اس لیے دی ہے کہ دل کو شیشے کی طرح صاف کرنا ہے. دل کو شیشے کی طرح صاف پہلے کرنا ہے. جب ہم شیشے کی طرح صاف کر دیں گے تو پھر جب اس کے اندر وہ خوبیاں آئیں گی تو وہ خوبیاں ہمارے دل کو اور خوبصورت کر دیں گی. مثال کے طور پر ایک مثال میں دیتا ہوں. امام الانبیاء حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کامل نہیں ہے، اکمل ہے. امام الانبیاء اکمل ہے. اور آپ کی صحبت میں بیٹھنے والے جو آپ کے شاگرد ہیں، ظاہر ہے تربیت کرنے والے کون ہیں، ان کے دلوں کی صفائی کس نے کی ہے؟ جو امام الانبیاء کی صحبت میں، جیسے آپ میری صحبت میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ کو قرآن سنا رہا ہوں، پیغمبر کے ارشادات سنا رہا ہوں جی. تو بنیادی مقصد کیا ہے کہ میری بھی اور آپ کی بھی اصلاح ہو جائے، ہمارا دل شیشے کی مانند ہو جائے. آپ تصور کر سکتے ہیں، تصور کہ جس مجلس کی اصلاح کرنے والے، جن لوگوں کی تربیت کرنے والے، جن کے دلوں کو شیشہ بنانے والوں کی محنت امام الانبیاء کر رہے ہوں. امام الانبیاء خود اکمل ہیں، وہ شاگرد کامل ہیں. خود اکمل ہیں اور شاگرد کامل ہیں. اور جب دلوں پر امام الانبیاء نے محنت کی نا تو وہ دل اعلیٰ کوالٹی کے شیشے کی طرح جب ہوا نا صحابہ کرام کا، تو قرآن مجید نے اوپر سے مہر لگائی. تو کیسی مہر لگائی؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. اللہ اکبر. قرآن نے کیا کہا؟ کیسی مہر لگائی اللہ نے؟ فرمایا میرے نبی کے یاروں کا دل ایسا اعلیٰ کوالٹی کا شیشہ بن گیا ہے. اب وہ ذرا تصور رکھنا، وہ جو نقش و نگاری شیشے کے اندر آ گئی تھی اور بادشاہ نے کہا تم نے تو کمال کر دیا. اللہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں جب میرے نبی کے یاروں کا، میرے نبی کے شاگردوں کا، میرے نبی کی صحبت میں بیٹھنے والے لوگوں کا دل میرے نبی کی محنت سے اعلیٰ قسم کی کوالٹی کا شیشہ جو بنا نا، شیشہ بنا، تو اللہ کہتے جب میرا ایمان ان سینوں کے اندر آیا تو میرا ایمان خوبصورت ہو گیا. اللہ اکبر. یہ نہیں کہا کہ ان کا سینہ خوبصورت ہو گیا، اللہ نے فرمایا میرا ایمان خوبصورت ہو گیا. اتنا کوالٹی، اعلیٰ کوالٹی کا شیشہ تھا صحابہ کا دل. اللہ کہتے میرا ایمان وہاں چلا گیا تو میرا ایمان خوبصورت ہو گیا. اللہ اکبر. لیکن ہمیں تو وہ درجہ حاصل نہیں ہو سکتا کیونکہ ہماری تربیت تو امام الانبیاء نہیں کر رہے، ہماری تربیت تو عام لوگ کر رہے ہیں. لیکن ہمارے لیے کم از کم یہ تو ہے نا، اللہ کہتے ہیں اپنے دل کو ایسا آئینہ بنا لو، ایسا شیشہ بنا لو کہ کوئی عمل تمہارے سینے میں آئے تو کم از کم تمہارا سینہ تو خوبصورت بنے نا، تمہارا سینہ تو خوبصورت بنے. لیکن میرے نبی کے جو یار تھے ان کا سینہ اتنا اعلیٰ کوالٹی کا شیشہ بن چکا تھا کہ میرا ایمان کیا تو وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، میرا ایمان خوبصورت ہو گیا، میرا ایمان. پھر اللہ کیا کہتے ہیں ان سے میں نے فسق کو، فجور کو، گناہ کو دور کر دیا ہے. لیکن 14 صدیوں کے بعد کوئی دجال اٹھے اور یہ کہے کہ نبی کے یار نعوذ باللہ، کوئی کہے مرتد ہو گئے تھے، کوئی کہے آپس میں جنگیں کرتے تھے، تلواریں لے کے نکل آئے تھے، یا پھر ان کی بات مان لیں یا پھر قرآن کی اس بات کو مان لیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن تو کہتا ہے
رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ اصل جو اندھا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ انسان کا دل اندھا ہوتا ہے، دل اندھا ہوتا ہے. یہ اللہ رب العزت نے ہمیں کیا کیے جی؟ یہ اللہ نے ہمیں تعلیمات دی ہیں. تو یاد رکھنا ان چیزوں کے حصول کے لیے کچھ مراکز بھی ہوتے ہیں، کچھ باتیں بھی ہوتی ہیں. مثال کے طور پر ایک بندہ ظاہر ہے دنیا کی کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے جب بندہ نیت کرتا ہے تو وہاں چل کے جاتا ہے نا. تو یاد رکھنا امام الانبیاء نے فرمایا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میرا دل شیشہ بن جائے اور اعلیٰ کوالٹی کا شیشہ بن جائے تو آپ نے فرمایا صلحاء کی صحبت کو اختیار کیا کرو، متقین کی صحبت کو اختیار کیا کرو. لیکن وہی بات آ جائے گی کہ خوبیاں موجود ہیں، بھلائیاں موجود ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بھی کئی لوگ ایسے رہے جی جنہیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکا. منافق ہی یہ دنیا سے، چونکہ بھلائیاں موجود تھی، خوبیاں موجود تھی، اپنے دل کے اندر نہیں لائی، اپنے اندر نہیں پیدا کی ہیں. تو یاد رکھنا باہر بھلائیاں موجود ہوتی ہیں، خوبیاں موجود ہوتی ہیں، جب تک انسان ذاتی طور پر ان خوبیوں اور بھلائیوں کو اپنے اندر نہیں لائے گا فائدہ حاصل نہیں ہوگا. اسی لیے جب صلحاء کی صحبت میں بیٹھنا ہے تو پھر اس ارادے سے بیٹھنا ہے کہ مجھے وہ بھلائیاں اور خوبیاں حاصل ہو جائیں، پوری توجہ کے ساتھ بیٹھنا ہے. اور نمبر 2 تجربہ کار لوگوں کی باتوں سے فائدہ حاصل کر لینا ہے. وقت تمہارا بچ جائے گا، وقت تمہارا بچ جائے گا. تجربہ کار جو لوگ ہوتے ہیں نا، اب تفصیل کا میرے پاس وقت نہیں ہے، تجربہ کار لوگوں کی باتوں سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے. بڑے جو تجربے کی بات کرتے ہیں نا تو چھوٹا اگر ان پر عمل کر لیتا ہے نا، سننے کے بعد اگر پھر بھی اس کو عمل نہیں کرتا بلکہ دوبارہ خود عمل کرتا ہے تو پھر اس کا وقت ضائع ہو جاتا ہے. اور نمبر 3 کوئی بڑا نصیحت کرے، کوئی بھی نصیحت کرے، بڑا ہو کے چھوٹا ہو، اچھی نصیحت آ جائے نا تو اس پر بھی عمل کر لینا چاہیے، اس پر عمل کر لینا چاہیے. امام احمد بن حنبل خلق قرآن کے مسئلے میں کئی مرتبہ میں نے بات کی ہے. خلق قرآن کے مسئلے میں روئے زمین پر صرف امام احمد بن حنبل تھے. اللہ اکبر. یہ بات جو میں کر رہا ہوں یہ کہہ دینی آسان ہے اور کانوں سے سن لینی آسان ہے. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں وقت کے بادشاہ نے مجھے اس پر مجبور کیا کہ قرآن مخلوق ہے. میں نے کہا وہ بادشاہ قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، یہ اللہ کی صفت ہے. میں نے کہا نہیں یہ مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کی صفت ہے. اس پر امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ مجھے روزانہ بادشاہ روزانہ 100 کوڑے مارتا تھا، 100 کوڑے مارتا تھا روزانہ. اللہ اکبر. 100 کوڑے مارتا تھا اور ساری مخلوق کو اکٹھا کر کے مجھے مارتا تھا. کہتے ہیں ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ بالکل میں یعنی ہمت ہارنے والا تھا. میں نے کہا مولا یہ کوڑے مجھ سے برداشت نہیں ہو رہے. اور کوڑے بھی کس طرح؟ جو جلاد مارتا تھا وہ کہتا تھا میں ایک کوڑا ہاتھی کو مارتا تھا، وہ اپنی جگہ چھوڑ دیتا تھا. لیکن امام احمد بن حنبل کے پاس سے بات میں لغزش نہیں آئی ہے. کہتے ہیں میں ایک مرتبہ بڑا نا امید سا ہو گیا. لوگوں میں سے ایک بندہ باہر نکلا، اس نے کہا امام احمد بن حنبل میں چور ہوں، چور. میرے کان میں آ کر اس نے کہا میں چور ہوں اور میں نے آج تک 18,000 کوڑے کھائے ہیں، 18,000 کوڑے کھائے ہیں اور میں آج تک نہیں مانا کہ میں نے چوری نہیں کی ہے. اور میں تو ایک ناجائز چیز پر ڈٹ گیا، تو اللہ کے کلام کے لیے کھڑا ہے، تیرے پائے سبات میں لغزش نہیں آنی چاہیے. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں دنیاوی اسباب میں وہ جو چور تھا اس نے میری ہمت کو دلا دیا، بڑھا دیا اور اس نے مجھے ایک نصیحت کی. اس کے بعد کوڑے کھاتے ہوئے مجھے کبھی محسوس نہیں ہوا. اور امام احمد بن حنبل کا بیٹا قاضی القضات تھا. اکثر بعد میں زندگی میں امام احمد بن حنبل اس کا نام لے کر دعا کرتے تھے. بیٹے نے کہا بابا وہ تو چور تھا، اس کے لیے آپ دعا کر دیں. امام احمد بن حنبل اکثر کہا کرتے تھے مولا اس پر رحم فرما، مولا اس پر رحم فرما. امام احمد بن حنبل. اللہ اکبر. تو پھر والد نے ساری بات سنائی کہ بیٹا جب لوگ بادشاہ نے مجھے روزانہ 100 کوڑے مارے اور کئی عرصے تک مارتا رہا، روزانہ 100 کوڑے مارتا رہا، اس نے ایک نصیحت مجھے کی کہ میں چوری پر نہیں مانا. تم تو اللہ کی محبت میں کھڑے ہو، تم نے اپنے اس نظریے سے پیچھے نہیں ہٹنا. کہتے ہیں کہ
جب اس چور نے مجھے بات کی نا تو میرے اندر ہمت آ گئی، تو میں روزانہ 100 کوڑے کھاتا تھا، 100 کوڑے۔ تو صلحاء کی صحبت کو اختیار کرنا، پھر تجربہ کار لوگوں کی گفتگو سے فائدہ حاصل کرنا، اور پھر ناصحین کی نصیحت پر عمل کرنا، یہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، ناصحین کی نصیحت پر عمل کرنا۔ تو باتیں تو اور بہت ہیں، لیکن جو ضروری بات ہے، امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا کہ جب میں معراج پر گیا نا، معراج پر، تو 7ویں آسمان پر میری ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ تو امام الانبیاء نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مجھے کہا کہ اپنی امت کو میرا سلام دے دینا، علیکم وعلیکم السلام، اپنی امت کو میرا سلام دے دینا، اور یہ کہنا کہ جنت کا میدان چٹیل میدان ہے، چٹیل میدان ہے جی، وہاں کی جو عمارتیں ہیں، وہاں کی جو نعمتیں ہیں، وہ دنیا سے لے کر ساتھ آنی ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، جو بندہ اخلاص کے ساتھ کہتا ہے، اللہ اس میدان میں اتنا بڑا درخت پیدا کر دیتا ہے کہ 500 سال تک اگر گھوڑا بھی دوڑتا رہے اس کا سایہ ختم نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو پھر حدیث کے اندر آتا ہے، ایک حدیث ہے، امام الانبیاء نے فرمایا کہ جنت میں نا فرشتے بندے کا محل تعمیر کر رہے ہوتے ہیں، تعمیر کر رہے ہوتے ہیں، اس کا محل تعمیر کر رہے ہوتے ہیں، اچانک وہ روک دیتے ہیں، رک جاتا ہے۔ دوسرے فرشتے پوچھتے ہیں تعمیر کر رہے تھے تو روکنا کیوں بند کر دیا؟ تو فرشتے آگے سے جواب دیتے ہیں مٹیریل آنا بند ہو گیا ہے، مٹیریل آنا بند ہو گیا۔ کیا مطلب؟ کہ بندہ، اور یہ حدیث ہے کہ جو بندہ قرآن کی تلاوت میں مصروف رہتا ہے نا، قرآن کی تلاوت میں، اللہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں کہ جنت میں اس کے لیے محل تعمیر کرتے چلے جاؤ۔ باقاعدہ حدیث کے اندر یہ الفاظ آتے ہیں کہ جو بندہ قرآن کی تلاوت میں مصروف رہتا ہے، اللہ کہتے ہیں اس بندے کے لیے جنت میں، جب تک وہ تلاوت کرتا رہتا ہے مٹیریل جاتا رہتا ہے اور جنت میں اس کے محل تعمیر ہوتا رہتا ہے۔ اور پھر اسی طرح سبحان اللہ، جنت میں جو بھی بنوانا ہے ہر ایک عمل کا اپنا الگ درجہ ہے، ہر ایک عمل کا یاد رکھنا۔ یہ جو میں نے حدیث سنائی ہے، الناس کلہم ہالکون الا العالمون، لوگ سارے کے سارے ہلاک ہونے والے ہیں، صرف علم والے بچ جائیں گے۔ والعالمون کلہم ہالکون الا العاملون، علماء بھی سارے کے سارے برباد ہو جائیں گے، صرف عمل کرنے والے بچ جائیں گے۔ والعاملون کلہم ہالکون الا المخلصون، عمل کرنے والے بھی سارے کے سارے برباد ہو جائیں گے، مخلص لوگ بچ جائیں گے۔ والمخلصون علی خطر عظیم، مخلص لوگ بہت بڑے خطرے کے اندر ہیں۔ یاد رکھنا، یہ بنیادی جو عقیدہ اور نظریہ ہے، اس کو آپ نے اپنے ذہن کے اندر رکھنا ہے۔ یہ 4 منازل تو جنت کے دروازے تک بندے کو پہنچا دیتی ہیں، لیکن جنت کا دخول کیسے ہوگا؟ جنت کا دخول اللہ کے فضل سے ہوگا، جنت کا دخول اپنے عمل سے نہیں ہوگا۔ یہ عمل سبب ہے جنت کے دروازے تک پہنچنے کا۔ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا نا، عابد، بیوی بچے بھی تھے، بڑا اس کا کاروبار تھا، عبادت گزار تھا، صحیح مخلص بندہ تھا۔ اس نے کہا یا اللہ یہ بیوی بچے کاروبار رکاوٹ ہے تیری عبادت کے اندر۔ اس نے نا اپنا کاروبار کسی کے حوالے کیا، تو اللہ کی عبادت کے لیے، چونکہ رحمانیت اس وقت ان کے لیے جائز تھی، نکل گیا، ایک سمندر میں ایک جزیرہ تھا، اس کے اندر چلا گیا، اور اونچی پہاڑی تھی، وہاں سے بڑا خوبصورت سمندر کا جزیرہ تھا، میٹھا پانی آ رہا تھا، اور ساتھ ہی انار کا درخت لگا ہوا تھا، اور اس نے وہاں زندگی گزارنی شروع کر دی، زندگی گزارنی۔ اور اس نے کتنی عبادت کی، آپ سن کر حیران رہ جائیں گے کہ 500 سال تک وہ وہاں اللہ کی عبادت کرتا رہا، 5 صدیوں تک۔ ہماری عمر ہی 60 سال ہے، 70 سال ہیں، 500 سال تک اللہ کی عبادت کرتا رہا۔ اور اس نے دعا کی مولا جب مجھے موت آئے نا تو مولا مجھے سجدے کی حالت میں موت آئے، اور مولا پھر ایسے سجدے کی حالت میں موت آئے کہ اسی سجدے کی حالت میں قیامت کی صبح تک اسی سجدے کی حالت میں پڑا رہوں، جب تیرے سامنے کھڑا ہوں تو پھر سجدے کی حالت سے اٹھوں۔ اللہ نے یہ دعا بھی قبول کر لی۔ حدیث کے اندر باقاعدہ آتا ہے، امام الانبیاء نے فرمایا کہ اس جزیرے کے اندر سجدے کی حالت میں اس کی موت آئے، سجدے کی حالت میں، اور امام الانبیاء نے فرمایا قیامت تک اسی سجدے کی حالت میں اسی جزیرے کے اندر پڑا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے اس کے گرد و پیش اتنے خوفناک قسم کے درخت اگا دیے ہیں کہ وہاں انسانوں کی توجہ دی جاتی ہے۔ ظاہر ہے جو اللہ نے اس کی دعا قبول کی ہے، فرمایا وہ قیامت تک اسی سجدے کی حالت میں ہے۔ اگر انسانوں کے سامنے اس کا ظہور ہو جاتا، لوگ اسے سجدہ کرنے لگ جاتے، تو اللہ نے اس کی حفاظت پر۔ خیر جب وہ اللہ کے سامنے پہنچا، اللہ کے سامنے پہنچا تو اللہ نے فرمایا جا میرا بندہ،
میں نے نا اپنے فضل سے تیرے لیے مغفرت کا فیصلہ کر لیا ہے اور جہنم سے چھٹکارا. تو اس کے دل کے اندر نا وہاں ایک خیال آیا کہ 500 سال تک میں عبادت کرتا رہا, میرے عمل کا تذکرہ ہی اللہ نے نہیں کیا. تو انہو علیم بذات الصدور, اللہ تو علیم بذات الصدور ہے نا. اللہ نے فرمایا اچھا, اللہ نے فرمایا اس کو ذرا جہنم کی, فرشتوں کو کہا 500 سال کی مسافت پر اس کو جہنم کی ذرا سیر کروا کے لاؤ. جب سیر کروائے نا 500 سال کی, اس جہنم کی جو تپش تھی نا, تپش, وہ اس نے اس کے جسم کو جھلسا کے رکھ دیا اور اس کے حلق میں کانٹے چبھنے لگے, پیاس اسے بڑی شدید لگنے لگی. راستے میں اچانک ایک غیب سے ایک ہاتھ باہر نکلا نا, اس ہاتھ کے اندر ایک کٹورا تھا, اس میں بڑا میٹھا پانی تھا. تو اس نے مر رہا تھا, اس نے کہا کہ مجھے پانی مل جائے. تو یہ پانی کو پکڑنے لگا نا تو ہاتھ پیچھے چلا گیا. غیب سے آواز آئی, نہیں پانی تو ضرور ملے گا پر اس کی قیمت ہے 500 سال کی عبادت. اس کی قیمت ہے 500 سال کی عبادت. ظاہر ہے اس کے حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے. جب بندے کو پیاس ہو, اس نے کہا میں نے 500 سال کی عبادت دی, پانی میرے حوالے کر. اس نے پانی پیا نا, اس کے جسم میں سانس آیا. اللہ نے فرمایا میرا بندہ بول, 500 سال کی عبادت تو وہ پانی کے بدلے میں دے کے آ گیا ہے, باقی 500 سال جو میٹھا پانی پیتا رہا, جو خوبصورت اور میٹھے انار کھاتا رہا, اس کا بدلہ مجھے دے دے, اس کا بدلہ. اس نے کہا مولا بس تیرا فضل ہی ہے, تیرا فضل ہی ہے. اسباب عمل کے اختیار کرنے جنت کے دروازے تک, اور جنت میں کس طرح جانا ہے, اللہ کے فضل سے. کیسے جانا ہے, اس لیے ہمیشہ یہ دعا کیا کرو, مولا ہمیں اپنا فضل نصیب فرما, ہمیں اپنا فضل عطا فرما. وما علینا الا البلاغ. ایک اعلان بھی سن لیں انشاءاللہ العزیز. ہماری اس مسجد میں پچھلے 15 سال سے درس قرآن ہوتا رہا. درمیان میں کچھ عرصہ غفلت کہہ لیں, چھٹی ہوگی تو انشاءاللہ کل سے اس کا باقاعدہ آغاز ہوگا. اور مولانا فرید احمد حقانی صاحب یہاں آئیں گے, کل مغرب کے بعد ان کا انشاءاللہ مفصل بیان بھی ہوگا. تمام حضرات سے گزارش ہے کہ وقت نکال کر اللہ کے قرآن کی مجلس میں بیٹھیں, انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا.